عارضی محبتیں تو ہیں، لیکن یہ عجیب و عجیب بے لوث بے غرض ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ اس کا بھی ایک عجیب انداز ہے، آپ دیکھیں کہ کوئی بچہ اگر ضد کرے، ماں کوئی بات کرے بچے سے اور بتائے کہ نہیں یہ کام کرنا ہے، یہ کام ضروری ہے، تو بہت ہی محبت سمجھائے گی۔ پھر بھی وہ نہ کرے بچہ تو پھر تھوڑا ڈانٹے گی بھی، آپ نے کھائی ہوگی ڈانٹ، اور پھر بھی نہ سیدھا ہو تو پھر ایک لگ ہی جاتا ہے اس کو ٹھیک ٹھاک۔ چپل ہوگا تو چپل لگے گا، ڈوئی ہو تو ڈوئی لگے گی، جو چیز ہاتھ میں ہوگی تو پھر اس کو پڑ جاتا ہے۔ لیکن مارتے ہوئے بھی اس کے دل کے اندر اس کی محبت کا جو سمندر موزن ہوتا ہے، مارتا ہے کیونکہ اس کا بھلا چاہتی ہے، لیکن محبت اس کے دل میں بے انتہا ہے۔ تو میرے بھائی، اس رب کی محبت کا کیا اندازہ کہ جس نے مخلوق کے اندر ایک ایسی چیز پیدا کر دی جو اس سے محبت کرتی ہے، تو وہ اپنی مخلوق سے کتنی محبت کرتا ہوگا، کس قدر محبت کرتا ہوگا، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ کروڑوں مائیں بھی آ جائیں تو اس کی محبت کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تو جب بندہ تنگ کرنے لگتا ہے اپنے رب کو اس کی نافرمانی سے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو سمجھاتا ہے، بہت طریقے سے سمجھاتا ہے۔ آخر جو حد ہی گزر جائے، انتہائی ہو جائے، تو پھر جس طرح ماں نے مارا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی پھر کچھ سختی، کچھ سزا اور کچھ تکلیف اس بندے کو پہنچاتے ہیں، لیکن محبت برقرار ہے، محبت میں فرق نہیں، جیسے ماں کی محبت میں فرق نہیں۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوگی یا کوئی تکلیف ہوگی تو وہ صرف اسی وجہ سے ہوگی کہ بندہ جو ہے اپنی صحیح راستے پہ آ جائے۔ برداشت تو کرتا ہے، ہر چیز کو کرتا رہتا ہے، لیکن غضب اللہ پر اس وقت، غضب ناک اس وقت ہوتا ہے، اس میں قہر سے اس وقت جلوہ فوز ہوتا ہے انسانوں پر کہ جب وہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو ختم کر لیں، جب اس میں دیکھتا ہے فرق کہ جس کے لیے کائنات بنائی، وجہ وجوہ کائنات ہیں آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات بھی نہ ہوتی۔ جب بندے کی یہ سرکشی دیکھتا ہے کہ ایک ماننے والا، کلمہ پڑھنے والا اپنے نبی سے اس قدر دور اور انتہا درجے کا دور ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جوش جو ہے وہ پھر جوش مارتا ہے اس پر۔ اور جب زمانے میں انتہا یہ ہو جائے، یہ نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر شروع ہو جائے پورے زمانے کے اندر، تو اس چیز کو اللہ برداشت نہیں فرماتے، پھر اللہ اپنی لاٹھی کو اٹھا لیتا ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے تنبیہ ہے، ہمارا اس کے حبیب کے ساتھ مکمل تعلق نہ ہو جائے، وہی جیسے قرآن نے بیان فرمایا ہے، مکمل آپ کے ساتھ نسبت مضبوط نہ ہو جائے تو نہ دنیا انسان کی اچھی ہے اور نہ آخرت اچھی ہے، نہ دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں ناکام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جب اطاعت کی جاتی ہے
اس کے نبی پاک میں اطاعت کی جاتی ہے. دوسرے لفظوں میں جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے. جب اللہ اس کا ہو جاتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے. آج کے حالات جو چل رہے ہیں ہمارے ساتھ دوستوں، اس کا کوئی بھی حل نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک ہمیں دھکیلا جا رہا ہے. وہ سمجھیں کہ اس ماں کی طرح اللہ کچھ سزا دے کر ہمیں اسی طرف لانا چاہتا ہے کہ جو ہم نے حرکتیں کی ہوئی ہیں کہ کسی طرح ان کو چھوڑ کر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے ہو جائیں، پابندی کریں، اللہ کے احکامات کی پابندی کریں. بھائی توبہ کریں. جو جس طرح اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کی طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر چلیں تو انشاءاللہ کسی بھی حالات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہی سارے معاملات انسان کے لیے آخرت کی خوشخبری بن جاتی ہے. آخرت کی خوشخبری بن جاتی ہے. قبر کے عذابوں سے بچ جاتا ہے، جہنم کے عذابوں سے بچ جاتا ہے، اور دنیا بھی اس کی زندگی میں زندگی یہ دنیا کی بھی بہت سہل ہو جاتی ہے اس کے ساتھ. یہ ایک ایسا موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم حد دھرمی چھوڑ دیں، اللہ کے سامنے ہم جھک جائیں.